بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے پیارے وہ واقعات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی سعدیہ کے پاس تھے۔ سب کا اتفاق ہے کہ 7 دن آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر چند روز صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھیں انہوں نے دودھ پلایا اور آپ کی کھلائی مقرر ہوئی۔ یہ وہی لونڈی ہیں کہ جس کو ابو لہب نے مزدہ ولادت شریف سن کر آزاد کیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا۔ روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اے دشمن رسول، تیرا بات مرنے کے کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے بیان کیا کہ ہمیشہ سخت عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کی رات کو ان 2 انگلیوں سے دوزخ میں پانی پینے کو ملتا ہے کہ جن سے میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، اور میرے عذابوں میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس رات مجھے ایسی راحت نصیب ہوتی ہے کہ 6 دن کا عذاب بھی بھول جاتا ہوں۔ صوبیہ کے بعد یہ دولت ابدی و سعادت سرمدی حضرت حلیمہ سعدیہ کو عنایت ہوئی۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک رات ہمارے قبیلے میں غیب سے آواز آئی کہ اے بنی سعد کی عورتوں، خبردار رہو، اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی ہے کہ ایک لڑکا قریش میں پیدا ہوا ہے، وہ دن کا سورج اور رات کا چاند ہے، دوڑو اور جلدی کرو اور شاتاب اس دولت کو لو، خوشا تقدیر اس عورت کی جو اس کو دودھ پلائے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے کی عورتوں نے جو سنا تو اپنے خاوندوں کو ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئیں اور جلد جلد اپنی سواریوں کو تیز ہانکنے لگیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بھی ساتھ روانہ ہوئی، مگر میری اونٹنی نہایت ضعیف اور سست تھی، ہر چند اس کو ہانکتی تھی لیکن وہ آہستہ ہی چلتی تھی، اس وجہ سے میں پیچھے رہ گئی۔ جب میں مکہ پہنچی تو دیکھا کہ میرے قبیلے کی عورتیں جو مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھیں انہوں نے قریش کے لڑکے جو سب سرداروں اور مالداروں کے تھے لے لیے، اور میں نے ہر چند تلاش کی کہ کوئی لڑکا مجھ کو نہ ملا، تو میں نہایت رنجیدہ اور غمناک بیٹھی تھی کہ دفتن میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مرد جو بڑی شان والے ہیں، جن کے چہرے سے سرداری ظاہر ہو رہی تھی، وہ کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو آدمیوں نے کہا کہ مکہ شریف کے سردار عبد المطلب ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے آواز بلند کہا کہ اے بنی سعد کی عورتوں، تم میں سے کوئی باقی ہے جو ہمارے پوتے کو لے؟ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے بول اٹھی، فقط میں باقی ہوں۔ انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا حلیمہ، تو بولے کہ اے حلیمہ، میرا ایک پوتا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بنی سعد کی عورتوں نے اسے یتیم جان کر نہیں لیا، تو اسے لے لے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے ہمراہ مکان میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بی بی کا چہرہ ان کے جیسے 14ویں کا چاند ہو، وہ بیٹھی ہیں، معلوم ہوا کہ وہ آپ کی ماں ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے میرا حال ان سے بیان کیا، وہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور بہت تعظیم کی اور اس مکان میں لے گئیں جہاں آپ آرام فرما رہے تھے، ہرے ریشم کا بچھونا اور سفید ریشم کا رومال اوڑھے سو رہے تھے، اور اس نورانی جسم میں سے خوشبو مہک رہی تھی۔ جس وقت میری نظر آپ کے باجمال کمال پر پڑی، 1000 جان سے عاشق ہو گئی اور جہاں کے جگہوں قریب ہو کر اپنا ہاتھ آہستہ سے سینہ مبارک پر رکھا۔ آپ نے آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دے کر گود میں اٹھا لیا اور اپنی داہنی طرف سے دودھ پیش کیا۔ آپ نے پیا، پھر میں نے چاہا کہ بھائی جانب کا بھی پلاؤں، لیکن آپ نے نہیں پیا اور اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ بی بی حلیمہ آپ کو لے کر 3 دن مکے میں رہیں، پھر رخصت ہوئیں۔ جب اپنے مقام پر آئیں اور ان کے شوہر نے آپ کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا اور میں حضرت کو لے کر چلی تو اونٹنی پر آگے حضرت کو لیا اور پیچھے شوہر کو بٹھا کر قصد کیا تو اونٹنی نے کعبے کی طرف سجدے کیے اور چستی اور چالاکی سے چلی کہ سب ساتھیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ جو پیچھے رہ گئی تھیں وہ یہ حال دیکھ کر کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، یہ کیا بات ہے کہ آتے وقت تو تیری اونٹنی چل بھی نہیں سکتی تھی اور اب یہ سب سے آگے آگے جاتی ہے، اور اب تو تیری اونٹنی کی کچھ اور ہی شان معلوم ہوتی ہے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ اونٹنی بولی اور کہنے لگی کہ قسم خدا کی، میرے اوپر خاتم الانبیاء حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں غیب سے آواز آئی کہ اے حلیمہ، اب تیرے نصیب جاگے، کیونکہ تیری گود میں حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، جو تمام مخلوقات جن و بشر کے سردار ہوں گے، ان کی سب کائنات فرما بردار ہوگی، اور کہتی ہیں کہ جس منزل میں جا کر قیام کرتی آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مقام کی گھاس درختوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا۔
جب میں گھر پہنچی تو آپ کی قدم کی برکت سے میرے گھر اور ساری بستی میں بہت برکت ہوئی. میری بکریاں کثرت سے دودھ دینے لگی اور میرے سارے جانور موٹے تازے ہو گئے. میری قوم نے جب یہ حال دیکھا تو اپنی بکریوں کو ساتھ چرانے لگے اور میرے یہاں سے حضرت کے پاؤں کا دھواں لے کر اپنے جانوروں کے حوضوں میں ڈالنے لگے تو ان کے جانور بھی موٹے تازے ہو کر کثرت سے دودھ دینے لگے. میرے قبیلے کی بکریاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر سجدہ بھی کرتی تھیں، سبحان اللہ، اور پائے مبارک کو چومتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی تھی اور سب کو آپ کا اعتقاد بڑھ گیا. جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی تو آپ کا ہاتھ اپنے جسم سے لگاتا تو مرض دور ہو جاتا، اور اس جگہ سے کہ جس جگہ ہاتھ لگتا خوشبو آنے لگتی. بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس روز آپ میرے یہاں تشریف لائے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہ رہی. آپ کے چہرہ انوار سے مکان روشن رہتا تھا، اور جب کبھی اندھیری کوٹری میں جانے کی ضرورت ہوتی تو میں نبی پاک کو گود میں لے جاتی تو وہ کوٹری روشن ہو جاتی، اور جو چیز مجھے لینے ہوتی تھی میں بے تکلف اس نور کی روشنی سے لے لیتی. سبحان اللہ. اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچھونوں پر پیشاب یا پخانہ کرتے ہیں تو آپ نے کبھی یہ نہیں کیا. ہمیشہ نجات سے آپ کے کپڑے پاک رہے، بلکہ مقررہ وقت پر آپ پہلے ہی فراغت فرما لیتے تھے یا پہلے اشارہ کر دیتے تھے، اور اگر کبھی زمین پر پیشاب یا پخانہ واقع ہو جاتا تھا تو فوراً زمین شک ہو جاتی تھی، اور جب میں چاہتی تھی کہ میں آپ کا منہ دھلاؤں تو خود غیب سے آواز صاف ہو جاتا تھا. مجھے نہلانے دھلانے پہنچنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی تھی، اور آپ کے بڑھنے کا یہ حال تھا کہ ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ اور لڑکے ایک مہینے میں، اور ایک مہینے میں اتنا بڑھتے تھے کہ اور لڑکے ایک برس میں اتنا بڑھتے تھے. چنانچہ دوسرے مہینے میں آپ اپنے ہاتھوں کے زور سے گھٹنوں چلنے لگے، اور 5ویں مہینے اپنے پاؤں کی قوت سے اچھی طرح چلنے پھرنے لگے، اور 9ویں مہینے بفصاحت تمام کلام کرنے لگے. اور سب سے پہلے کلام فرمایا اللہ اکبر والحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. پھر نہایت عقل مندی کی باتیں فرمانے لگے. کہیں لڑکوں کو کھیلتے دیکھتے تو منع فرماتے، اور اگر لڑکے کھیلنے کو آپ سے کہتے تو آپ فرماتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھیلنے کو نہیں پیدا کیا. سبحان اللہ. اور بچپن سے آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ جو بھی چیز اٹھاتے وہ سیدھے ہاتھ میں اور بسم اللہ کہہ کر اٹھاتے. تمام شجر و حجر بھی آپ پر درود و سلام بھیجتے تھے. سبحان اللہ. بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ کبھی چاند سے باتیں فرماتے اور جس طرف انگلی سے اشارہ کرتے چاند اسی طرف پھر جاتا تھا. فرشتے آپ کو جھلا جھلاتے. بی بی حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنے سعد سے تھیں، اور یہ خاندان فصاحت و بلاغت میں صرف المثال ہے. چنانچہ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں افصح العرب ہوں، اس لیے قریش میں پیدا ہوا اور بنی سعد میں نشوونما فرمائی. بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ کیا سبب ہے کہ بھائی دن کو گھر میں نہیں رہتے، تو بی بی حلیمہ بولی کہ وہ دن کو بکریاں چرایا جانا کرتے ہیں. فرمایا کہ کل سے ہم بھی بکریاں چرانے جایا کریں گے. بی بی حلیمہ کو آپ کے کمالات بابرکت دے کر بے حد محبت ہو گئی تھی. آپ چاہتی تھیں کہ وہ آپ ایک گھڑی بھی دور نہ ہوں، اس لیے آپ کو بھلاتی تھیں اور پیارے الفاظ سے آپ کو لوریاں دے کر سلاتی تھیں کہ وہ نہ جائیں بکریاں چرانے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہ فرمایا، اور بی بی حلیمہ کو بھی ان کی دل شکنی پسند نہ ہوئی، تو آپ کا ہاتھ منہ دھویا، بالوں میں کنگھی کی، سرما لگایا، کپڑے سفید پہنائے اور ایک ہار مہرہ یمنی کا نظر بد کے خیال سے گلے میں ڈالا. آپ نے اسی وقت وہ ہار نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ میرا حافظ حقیقی میرے ساتھ اور نگہبان ہے. پھر آپ عصا لے کر بھائیوں کے ساتھ گئے اور جنگل میں آبادی کے قریبی بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے. دوپہر کے وقت بی بی سعدیہ کا بیٹا دوڑتا روتا پیٹتا بدحواس گھر میں آیا اور کہا کہ اماں، بھائی حجازی کی جلد خبر لے، شاید ہی تو اس کو زندہ پا سکے. حلیمہ یہ سن کر گھبرائیں اور کہا کہ تو ان کا مفصل حال بیان کر. تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ جنگل میں تھے. نہ کہا 2 شخص آئے، ان کو اٹھا کر لے گئے اور پہاڑ پر لے جا کر ان کا پیٹ چاک کیا، اور آگے کا کچھ مجھے نہیں معلوم کہ کیا گزرا. یہ سن کر بی بی حلیمہ ان کے شور سخت حیران و پریشان ہوئے اور دونوں پہاڑ کی طرف دوڑے. جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ صحیح و سالم تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور چہرہ مبارک متغیر ہو رہا تھا. حلیمہ کو دیکھ کر آپ نے تبسم فرمایا. بی بی حلیمہ دوڑ کر آپ سے لپٹ گئی، خوب پیار کیا اور آپ سے معذرہ دریافت کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اے مادر مہربان، میں بھائیوں کے ساتھ چراگاہ میں کھڑا تھا کہ دفعتاً 2 شخص ہیبتناک صورت سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے. کہتے ہیں کہ وہ جبرائیل و میکائیل ہیں. بھائیوں کے پاس سے مجھے پہاڑ کی طرف اٹھا لائے. ایک کے ہاتھ میں ابری کے نقرہ اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت زمردی تھا جو برف سے لبریز تھا. ایک نے بالطف و مہربانی تکیہ دے کر میرا سیدھا ناف تک چاک کیا اور میں دیکھتا تھا کہ کچھ درد و الم مجھے معلوم نہیں ہوا. پھر پیٹ میں ہاتھ ڈال کر آنتیں نکالی اور برف کے پانی سے دھو کر اپنی جگہ پر رکھ دیا. پھر دوسرا شخص اپنے ساتھی سے بولا کہ بس ہٹ جاؤ، اب جو حکم میرے لیے ہے میں اس کی تعمیل کروں گا. اس نے بھی میرے پیٹ میں ہاتھ ڈالا اور میرے دل کو اپنے مقام سے نکالا اور چاک کر کے ایک نقطہ سیاہ خون آلودہ اس میں سے نکال کر پھینک دیا اور کہا ہاذا حظی شیطان من کا یا حبیب اللہ.
اس کے بعد میرے دل کو معرفت حق اور یقین صادق اور نور ایمان سے بھر کر اپنے مقام پر رکھ دیا اور ایک نورانی خاتم سے مہر کی اور ہاتھ میرے سینے کے شگاف پر پھیرا، جس کا اثر میرے جسم کی رگوں اور جوڑوں میں اب تک معلوم ہوتا ہے، اور وہ شگاف فوراً بھر گیا اور سینہ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا اور ایک خط سینے سے ناف تک باقی تھا۔ بی بی حلیمہ آپ کو پہاڑ سے لے کر گھر آ گئیں اور یہ ارادہ کیا کہ آپ کو فوراً مکہ پہنچا دیا جائے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ رات کے وقت غیب سے آواز آئی کہ اب خیر و برکت بنی سعد سے جاتی ہے اور بتائے مکہ تجھے خوشخبری ہو کہ نور اور روشنی اور زیب و زینت تجھ میں پھر آتی ہے۔ القصہ آپ کو مکہ پہنچا دیا۔ حضرت عبدالمطلب آپ کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور بی بی حلیمہ کے ساتھ کمال احسان و انعام و اعزاز سے پیش آئے اور اس قدر مال و زر دیا کہ مالا مال کر دیا۔ لکھا ہے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ 2 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ایک دفعہ نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے زمانے میں، اور پیارے آقا نے ان کو بہت کچھ دے کر رخصت کیا، اور دوسری بار جنگ حنین کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر مبارک کا ان کے لیے بچھونا کیا اور بہت احسان اور بخشش کی، پھر حضرت حلیمہ اپنی خاوند اور لڑکیوں سمیت مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود اور لاکھوں کروڑ سلام۔